یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی آخر الزماں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جاں، سرور ذیشاں، باعث تخلیق کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں پڑھنے والے ان طلبہ کرام سے آپ کی ملاقات کی صورتیں کرواتے ہیں جو گھر کے واحد کفیل ہیں یا مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور مالی مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے حالات کی سنگینیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دیا، بلکہ راہ علم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مرکزی جامعۃ المدینہ تلا گنگ، محمد عمران اتاری 5th ایئر کے طالب علم ہیں، 4تھے سال کے پیپر دے چکے، اور انشاءاللہ الکریم بعد رمضان یہ 5ویں سال میں پہنچ جائیں گے۔ چکوال سے جہلم کی طرف جائیں تو چکوال سے تقریباً کو 20-21 کلومیٹر کراس کر کے خانپور ایک قصبہ ہے، اور خانپور کے اطراف میں تقریباً شاید کو 5 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہوگا۔ گاؤں کا نام ہے دیوالیاں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے اور کن حالات سے گزرتے ہوئے یہ علم کی وادیوں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو میرے ساتھ خانپور جانا ہوگا، اور خانپور سے ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، دیوالیاں کی طرف چلیں گے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم محمد عمران اتاری سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور عمران بھائی سے ملاقات کی صورت بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیوالیاں گاؤں ہے، چکوال سے جہلم کی طرف جاتے ہوئے خانپور سے ہم سائڈ والے روڈ پہ نکلے تھے۔ ابتداً جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شاید کو 5 کلومیٹر کا سفر ہوگا، لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید کوئی 15 کلومیٹر کے آس پاس کا سفر کر کے ہم اندر پہنچے ہوں گے۔ بہرحال عمران بھائی کے گھر میں موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم عمران بھائی سے عمران بھائی کی باتیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، عمران بھائی کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کئی ایک نشانیاں دن رات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے، یہ موسمی تغیرات و تبدلات، یہ رات کا آنا دن کا چلے جانا، دن کا آنا رات کا چلے جانا، یہ سب اللہ تعالی جل جلالہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ آپ نے باہمت لوگ اس کے کئی ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کسی بھی ایپیسوڈ میں آپ نے کمبل نہیں دیکھے ہوں گے، چادریں نہیں دیکھی ہوں گی، یا اس طرح کا کوئی ٹھنڈا ماحول نہیں دیکھا ہوگا۔ بعض
ایسی جگہوں پر بھی پروگرام ریکارڈ ہوئے جہاں گرمی تھی، اور اس وقت دیوالیہ میں ہم موجود ہیں اور یہاں سردی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ عمران بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جامعۃ المدینہ میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ الحمدللہ عز و جل، شروع ہی سے والد صاحب کی دینی سوچ تھی، اور ان کا یہی سوچ تھی کہ میرے بیٹے وغیرہ جو ہیں یہ دین کا کام کریں، دین پڑھیں، اور اسی والد کو صاحب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے؟ جی الحمدللہ۔ کتنے عرصے سے؟ وہ تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کے وابستہ تھے، تو وہ پھر ہمیں وہ دینی سوچ دیتے رہتے تھے کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، دنیا حاصل ہو یا نہ ہو، آپ نے دین کا کام کریں اور اسی میں بھلائی ہے۔ پھر اسی سے بچپن ہی سے شوق پڑ گیا تھا۔ پھر الحمدللہ 2019 میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ مرکزی جامعۃ المدینہ تلہ گنگ، وہیں سے سٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ نہیں، سٹارٹ تو مرکزی جامعۃ المدینہ گجر خان سے کیا تھا۔ اس سال مرکزی جامعۃ المدینہ تھلہ گنگ تبادلہ ہوا کسی گھریلو وجہ سے، تو اب وہاں زیر تعلیم ہوں۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے یہ ذہن بنا کہ مجھے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، تو راہ دین کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ بیٹے کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے کہ دنیا بنے یا نہ بنے، تو نے دین بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کے والد محترم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے، حتمی مغفرت فرمائے اور آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے۔ عمران بھائی کے تایا جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے والد محترم کے اپنی اولاد کے حوالے سے جذبات کیا تھے، ان کے قلبی احساسات کیا تھے، ان سے اس حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بڑا شوق ہے بچوں کو تعلیم دین دا، اور کہنا سی کہ میرے بچے حفظ کرن اور دین دی خدمت کرن، اور دل وچ بہت زیادہ شوق ہے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان کے والد محترم کا شوق تھا کہ میرے بچے دین کی خدمت کریں، دین کی راہ کی طرف بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیسا کرم کیا کہ اس وقت 1 2 3 4 5 پانچوں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم، کامران حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، 25 پارے یہ حفظ کر چکے ہیں، اور عثمان بھائی یہ مسجد میں امامت کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اس وقت بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کی خدمت کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ عمران بھائی بھی نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندوں کی خواہشات پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ ان کے والد محترم کے جذبات کیا تھے کہ میرے بچے دین سیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، دین کی خدمت کریں۔ اللہ نے کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کو اس راہ کی طرف بڑھایا۔ انشاءاللہ الکریم بقیہ بچے بھی اپنے والد محترم کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس راہ کی طرف آگے بڑھیں گے اور دین کی خدمت کا سلسلہ کریں گے۔ عمران بھائی کے اساتذہ اکرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے استاد محترم کے تاثرات ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اشفاق اتاری، ناظم مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ تلہ گنگ۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت اس ادارے کے اندر 100 سے زائد طلباء ہیں جو کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت تک ہمارے پاس الحمدللہ BA تک کی کلاسوں کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل MA تک بھی رہے گا۔ ان طلباء میں سے ایک طالب علم جو ہیں محمد عمران اتاری ہیں، جو کہ 2nd ایئر کے طالب علم ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت ذہین اور محنتی طالب علم ہے، دینی کاموں کا جذبہ رکھنے والے طالب علم ہیں،
اور تمام تر اساتذہ جو ہیں الحمدللہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ ان کے گھریلو حالات بہت کمزور ہیں، ان کے والد صاحب کا خیر انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے ایک بھائی ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، اور ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ ان کی گھر کی کفالت کا نظام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر کے حالات انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بھی۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے عرض کروں گا کہ جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، صاحب ثروت لوگ ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے وہ درس حاصل کریں کہ جن کے حالات کمزور ہیں وہ بھی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جنہیں اللہ پاک نے مال دیا ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی دینی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو دینی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد اشرف مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ تلا گنگ میں بطور ناظم جدول ہوں اور درجہ رابعہ کا انچارج بھی ہوں، اور اس درجے میں 17 طلباء ہیں۔ اس میں سے ایک طالب علم ہمارے پاس پڑھتا ہے عمران، یہ بہت ذہین طالب علم ہے ماشاءاللہ، خارجی مطالعہ بھی کافی انہوں نے کیا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ دینی کام بھی کرتے ہیں۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اثرات ان کے بارے میں سنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یہاں چونکہ ان کے والد محترم ذریعہ بنے ان کے جامعۃ المدینہ میں آنے کا، ان کے والد صاحب کی کیفیات کس طرح کی تھیں اور دعوت اسلامی کی خدمات کس انداز میں تھیں اور کیا کیا انہوں نے کس کس انداز میں کیا، میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اس کی بھی کوئی ایک آدھ جھلک آپ کے سامنے رکھی جائے۔ ان کے والد محترم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، یہ بالکل ایک سائیڈ ایریا ہے دیوالیاں، دعوت اسلامی کہاں نہیں، اور دعوت اسلامی کہاں کہاں کس کس انداز میں پہنچ کر دین متین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ بہت ساری جگہیں اس طرح کی ہیں کہ جن جگہوں کا نام شاید خواب میں بھی ہم نے نہیں سنا ہوتا، لیکن وہاں سے بھی خبریں اس طرح کی آنا شروع ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی مبلغ دعوت اسلامی پہنچا اور اس نے وہاں جا کر شمع روشن کی، کو مسجد بن گئی، کو بچہ جامعۃ المدینہ میں آ گیا، کو مدرسۃ المدینہ میں آ گیا، اپنا سینہ نور علم سے منور کر کے اس علاقے کو علم و عرفان کے نور سے مزید منور کرنے کا سامان کرتا چلا گیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے دیوالیاں کے پہلے مبلغ وہ عمران بھائی کے والد محترم ہیں۔ یہاں ان کے دینی کاموں کی کیفیتیں کس طرح کی تھیں، انشاءاللہ الکریم عثمان بھائی اس حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ عثمان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ان کے والد محترم کس انداز میں دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ سب سے پہلے میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رحمت برکاتہم العالیہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی ہمیں سوچ دی اور آپ کی شفقتوں سے نوازا، اور الحمدللہ آپ ہی کے چمن کے پھول ہمارے گھر تشریف لائے، اور میں آپ کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ یہ فیض امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا ہے کہ جنہوں نے کچھ عرصہ قبل میرے والد محترم محمد افسر اتاری کو شرف بخشا کہ انہوں نے آرمی کے دوران دعوت اسلامی کے اجتماع کی سعادت حاصل کی، اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے کہ انہوں نے جب گھر آئے سب سے پہلے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ہمیں دین کے ساتھ وابستہ کیا، اور جب آپ دوران ڈیوٹی تھے تب بھی آپ کی یہی حالت تھی کہ آپ اکثر الحمدللہ مساجد کے ساتھ محبت کرتے تھے اور الحمدللہ محافل کے اندر تشریف لے جاتے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر 2002 میں آپ اس گاؤں کے اندر آئے اور آپ نے الحمدللہ اپنی گاؤں کی مسجد کے ساتھ محبت کی، دل لگی کی، اور الحمدللہ 2006 کے اندر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ الحمدللہ میں نے بھی
مدرسے کے ساتھ اپنا رغبت کی، اور الحمدللہ 2013-14 کے اندر ہمارے اسی گاؤں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ تشریف لائے. ان کی وسادت سے میں نے الحمدللہ دعوت اسلامی سے امامت کورس کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد الحمدللہ ماحول کے ساتھ الحمدللہ وابستہ ہوں، اور اسی سلسلے کے اندر رہ کر الحمدللہ میرے والد محترم نے مجھے بھی تربیت کی، اور جو میرے چھوٹے بھائی ہیں الحمدللہ ان کو بھی دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کی. اسی طرح یہاں مسجد کا جو سلسلہ شروع ہوا، جی تو اس تعلق سے بھی سنا ہے کہ آپ کے والد محترم مسجد سے بہت محبت کرتے جی تھے، الحمدللہ مسجد کی ہر آبادی میں وقت بہت وہ تعاون کیا. دین کے ساتھ رہتے، اور مسجد کی صفائی کا معاملہ ہو تب بھی انہوں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی، اور الحمدللہ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتے اور اذان بھی خود دیتے. اور آج تک الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اور الحمدللہ 2006 سے ہمارے گاؤں میں جلوس بھی نکلا، اور اس جلوس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ جلوس جب پہلی دفعہ نکلا تھا تو ہم 6 یا 8 آدمی تھے، دوسرے گاؤں میں گئے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہمارے گاؤں میں اتنا جلوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ ہمارے گاؤں کے اندر ہی دن اس کا گزر جاتا ہے، اور پھر یہاں ہی محفل کا اختتام ہوتا ہے. اور اس سے 2006 سے پہلے یہاں دیوالیاں میں جلوس نہیں، میلاد پہلے نہیں تھا. جلوس میلاد نہیں ہوتا تھا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنے ہی نیک اعمال اس طرح کے ہیں کہ جن میں کئی عاشقان رسول اس انداز میں اپنا حصہ پیش کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے لیے ثواب جاریہ کی صورتیں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ اجتماع میلاد، یہ جلوس میلاد، یہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے نا. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ افسر اتاری بھائی اس کام میں اپنا جو خدمت کا ایک سلسلہ تھا وہ انجام دے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے. دوبارہ بڑھیں گے عمران بھائی کی طرف. عمران، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو تعلیم کا سلسلہ آپ کا شروع ہوا، تو دوران تعلیم کچھ نہ کچھ مشقتیں بھی بعض اوقات آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، خاص طور پر جب گھر کے حالات کچھ تنگی والی کیفیت میں ہوں تو وہ تکلیفیں کچھ زیادہ ہی تکلیف دیتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا ٹف وقت یا کوئی ایسی مشقت، کوئی مشکل جو آپ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں جامعۃ المدینہ کی تعلیم کے دوران کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جامعہ کی طرف جانے کے لیے بعض دفعہ آدمی کے پاس کرایہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تو اسی طرح کے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. تو بعض دفعہ دل اس طرح کرتا ہے کہ گھریلو حالات دیکھیں تو دل کرتا ہے جامعہ کو چھوڑ دیں، لیکن پھر والد صاحب کی تربیت اور والدہ صاحبہ کی تربیت یاد آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں نہیں، جامعہ وغیرہ آپ پڑھیں اور دین کا کام کریں، دنیاوی آپ کو ساتھ چلتی رہے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ ہم آپ کو اس کے کر دیں گے، آپ صرف اور صرف پڑھائی پر توجہ دیں. مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو وہ والد محترم کے جذبات یاد آتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو عالم دیکھنا چاہتا ہوں. میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے بچے دین کی خدمت کریں. والدہ کی جو قلبی کیفیت یا والدہ کے جذبات ہیں ان کی طرف توجہ جاتی ہے اور والدہ کی خواہشات کی طرف توجہ جاتی ہے. تو یہ ڈھارس بندانے والے جملے ہوا کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھے عالم دیکھنا چاہتے تھے تو میں ان مسائل کو اپنے پاؤں کی بیڑی کیسے بھرنے دوں، میں ان مسائل میں الجھ کر راہ علم سے کنارہ کشی کیسے کر لوں. یقین جانیے یہ جذبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ مقدر والے ہیں جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے دین سیکھنے کا جذبہ دیا اور اپنی اولاد کو بھی دین کی راہ کی طرف بڑھانے کا جذبہ اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا. اللہ تعالی ایسوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ایسوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے. مشقتیں اپنی جگہ، تکلیفیں اپنی جگہ، راہ علم یہ چھوڑنا گوارا نہیں. ان کی والدہ کے جذبات جو ابھی انہوں نے ذکر کیے، ان کے بھائیوں نے اس سے پہلے ذکر کیے، وہ بھی یہی ہیں کہ بیٹے تکلیفیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، ہم تکلیفوں کا سامنا کریں گے،
لیکن راہ علم سے ہٹنا گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور دین متین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ عمران بھائی کے ایک اور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ جامعۃ المدینہ میں جانے سے پہلے اور جامعۃ المدینہ میں جانے کے بعد، یعنی پہلے کا عمران اور بعد کا عمران، کچھ فرق اگر ہو تو مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی عمران بھائی پہلے تو بہت سخت مزاج کے تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بہت لڑائی کرتے تھے میرے ساتھ، تو اب الحمدللہ ماحول کی وابستی کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ جب چھوٹے تھے تو ان کا بہت دل چاہتا تھا میں مفتی بنوں، بیان کروں، یہ کروں، تو الحمدللہ مدنی ماحول کی وجہ سے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا۔ اچھا، آپ کی اور عمران بھائی کی عمر میں زیادہ فرق نہیں لگتا؟ تقریباً یہ 2 سال چھوٹا ہے مجھ سے۔ 2 سال کا فرق ہے؟ جی 2 سال کا فرق۔ بچپن میں کھیلتے بھی اکٹھے ہوں گے؟ ہم اکٹھے گائیں وغیرہ چرانے جاتے تھے، وہاں اکٹھے جاتے تھے، وہاں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے۔ وہاں اکثر عمران جاتا تھا تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو مال مویشی وہاں ہی چھوڑ دیتا تھا میرے پاس، وہاں سے بھاگ آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے پھر وہ میرے پاس بغیر بتائے نکل آتے تھے وہاں؟ بغیر بتائے، کبھی بتاتا تھا، کبھی ایسے بھاگ آتا تھا، پھر وہاں چلا جاتا تھا۔ یہ والد صاحب کی تربیت کا اثر ہے کہ چھوٹی عمر میں جب جانور چرانے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی اذان کی آواز سنتے ہی جانور جدھر بھی ہیں ادھر ہی چھوڑے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاکیزہ گھر کی طرف بڑھ گئے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ جب اللہ کے منادی نے آواز دے دی کہ آؤ بھلائی کی طرف، تو بھلائی کے طالب کو پھر اسی طرف بڑھنا چاہیے نا جدھر آواز دی جا رہی ہے کہ بھلائی کے طالب ہو، آ جاؤ۔ اور یہ جو اذان کی آواز ہے نا، حی علی الفلاح، یہ آواز ہمیں اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ بھلائی یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھک جانے کا نام ہے۔ جی مزید ارشاد فرمائیے۔ اب بھی جب عمران جامعہ سے واپس آتا ہے چھٹی تو گھر میں ہمارا ہاتھ بٹاتا ہے، گائیں بھینسے کے لیے چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں ہم، اکٹھا یہ کام کراتا ہے۔ ابھی الحمدللہ بہت سی ہماری اصلاح کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اس سے سوال کرتے ہیں، یہ ہمیں جواب دے دیتا ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ الحمدللہ بہت اصلاح ہماری کرتا ہے۔ جب ہم گائیں بھینس چرانے جاتے تھے تو وہاں ہم محفل میں جاتے تھے، تو وہاں سے جب واپس آتے تھے گائیں بھینسیں چرانے چلے جاتے تھے تو وہاں ہم عمران سٹیک اٹھا کے بیان وغیرہ شروع کر دیتا تھا، سٹیک کو مائک بنا لیتا تھا۔ مائک بنا لیتا تھا سٹیک، پھر ہم وہاں ہی ایسے کبھی ہم کہتے تھے ہم مفتی بنے گے، ہم یہ علماء بنے گے، ہم یہ علماء بنے گے۔ آپ بھی کہتے تھے؟ جی میں بھی کہتا تھا۔ تو آپ بھی آ جائیں جامعۃ المدینہ میں۔ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی فی الوقت گھر ہی ہوں۔ آپ گھر ہی ہیں نا؟ فی الوقت گھر ہی ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ چلتے 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 5ویں سال میں پہنچ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ والے کچھ مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ تو ادھر جا کے کیا کرے گا، ہمیں دیکھ، ہم اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، اس کے بعد یہ کریں گے، اس کے بعد وہ کریں گے۔ جب یہ درس نظامی مکمل کر کے طالب علم دین نور علم سے اپنا سینہ منور کر کے واپس لوٹتا ہے تو بعض اوقات ایسے نظارے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے تھے نا کہ تو ادھر نہ جا، ہمارے ساتھ رہ، ہم ترقی کے زینے طے کریں گے، وہ انہی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے راہ علم کا انتخاب کرنے والا یہ نور علم سے اپنا سینہ منور کر چکا ہوتا ہے۔ تو عمران بھائی کو بھی کہوں گا کہ آپ لڑتے تو تھے ہی اور کچھ نہ کچھ آپس میں باتیں بھی چلتی ہوں گی، تو ایک دفعہ محبت کی لڑائی دوبارہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی انفرادی کوشش آپ کے بھائی کو جامعۃ المدینہ میں لے آئے اور یہ بھی عالم بن جائے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کریں، کوشش کریں گے۔ والد صاحب کی خواہش تو یہی تھی نا کہ ساری اولاد، جی تو ساری اولاد کے بارے میں جذبات تھے، تو آپ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے امامت کورس کیا،
وہ حفظ کر رہے ہیں، 5 پارے رہ گئے، 5 پارے پورے کرنے کے بعد وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ درس نامی کی طرف. کیا خیال ہے کامران؟ انشاءاللہ. اور آپ کیا کریں گے؟ 5 کلاس پڑھ چکا ہوں، ابھی 10 میں جاؤں گا. اچھا 5 کلاس کر چکے ہیں تو ابھی مدرسہ المدینہ میں آئیں گے. ماشاءاللہ. حافظ کامران اور حافظ عبد الرؤف یہ بھی انشاءاللہ الکریم حافظ بنیں گے اور حفظ مکمل کرنے کے بعد درس نظامی کریں گے. اور نعرہ کیا ہوگا؟ میرا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. اس گھر کے بچے کا انشاءاللہ الکریم یہی ذہن بنے گا اور یہی سوچ لے کر یہ آگے بڑھیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. انشاءاللہ. یہ گھر ماشاءاللہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا گھر ہے. بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عمران بھائی کے ماموں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے شکر گزار ہیں جو ہمارے گاؤں میں تشریف لائے. اور یہ بچہ عمران جو ہے یہ بہت محنتی ہے، بہت اچھی تعلیم کر رہا ہے اور گھر کا کام بھی بہت اچھا کرتا ہے. یہ سب بھائی بہت اچھے ہیں، اخلاق کے ہیں اور بہت اچھے ہیں. یہ سب بہت محنتی لڑکے ہیں. ان کا والد نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے، بہت اچھے اخلاق کے ہیں. وہ سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ اچھا کام کرو اور اس پر عمل کرو. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. جی عمران بھائی، مدنی چینل کے ناظرین سے اگر آپ کو بات کرنا چاہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے یہی میری عرض ہے کہ جس سے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، خصوصاً والدین اپنے بچوں کو مدنی چینل کے جو سلسلے وغیرہ ہیں ان کو بھی دکھائیں، خصوصاً مدنی مذاکرہ یہ بھی دیکھیں، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے ماحول سے مضبوط رہیں. اور دعوت اسلامی کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کا بہت ہی موقع ملتا رہتا ہے. خصوصاً امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جو ہیں یہ بہت ہی علم کے سمندر ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو ہم طلباء ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو بھی چاہیے کہ جب جامعۃ المدینہ میں اب آ ہی گئے تو اس کے بعد ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ علم جب ہوگا تو اس کے ساتھ جب عمل کریں گے اس سے لوگوں کو دین کی طرف آنے کا بہت ہی ذہن بنے گا اور اس سے لوگ بھی دین کی طرف آئیں گے. اور جب دین کی طرف آئیں گے ان کے عقائد اعمال کی اصلاح ہوگی. اور امیر اہل سنت کی یہ جو دعوت اسلامی ہمیں عطا فرمائی ہے، امیر اہل سنت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مدنی ماحول عطا فرمایا، اور جس کی وجہ سے ہماری ہی نہیں بلکہ ہماری نسلوں کی جو آنے والی ہیں ان کی بھی اصلاح ہوگی اس کی وجہ سے. اور جو دعوت اسلامی ہے اس کے بچے کے نعرے پر ہر صحابی نبی کا نعرہ بھی بلند کر دیا ہے، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی کا بھی نعرہ بلند کر دیے. یعنی عقائد اور اعمال دونوں کی حفاظت امیر اہل سنت نے کی ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. عمران بھائی کی طرف سے ایک پیغام بھی ملا. وہ پیغام یہ ہے کہ سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو راہ علم کی طرف بڑھائیں. 12 افراد کی فیملی ہے اور کچھ تذکرہ آپ نے سنا. یہ 12 کے 12 افراد کا نظام گھر کا چلانے کے لیے صرف عثمان بھائی میدان میں بھی موجود ہیں، عبدالرؤف بھی پڑھ رہے ہیں، کامران بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، اور سلیمان بھائی یہ بھی ابھی کو کام کی طرف اس طرح سے نہیں ہے، کام کی تلاش میں ہوں گے لیکن کام دستیاب نہیں ہے. عمران یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. جب ایسی کیفیت میں یہ راہ علم کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں، ہماری اولاد کیوں نہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں میں علم کی دعوت کو عام کرتے ہوئے ان کو جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھانے کا سلسلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہم میں سے ایک تعداد اس طرح کی ہے جنہیں مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں. کوئی مالی تنگی نہیں، کوئی مالی آزمائش نہیں. نہیں ایک مانگو 1000 ملتے ہیں. نہیں ایسی اولاد بھی تو ہوگی نا کہ جو 1 روپیہ والد سے طلب کریں تو والد 100 کا نوٹ نکال کے 500 1000 کا نوٹ نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوگا.
کہ جس اولاد کو اتنی ساری نعمتیں میسر ہیں، وہ اولاد بھی اگر راہ علم کی طرف نہ بڑھ سکے، یا جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے بہت وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی اولاد کو آگے نہ بڑھا سکے، تو یقین جانیے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور وہ حاصل نہ کر سکا۔ ایک نظارہ مزید آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا۔ عمران بھائی یہ بتائیے کہ یہاں سے جامعۃ المدینہ کا آپ کا فاصلہ کتنا ہے، کرایہ کتنا لگتا ہے، اور منتھلی آپ کتنے اخراجات لے کر جاتے ہوں گے؟ یہاں سے جو جامعۃ المدینہ کا راستہ ہے وہ تقریباً 75 کلومیٹر سے زائد ہے، اور جو وہ کرایہ وغیرہ لگتا ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب لگ جاتا ہے۔ تو جانے ویسے آنے کا یا ایک طرفہ؟ دونوں آنے جانے کا۔ آنے جانے کا جی، تو جو باقی خرچہ وغیرہ وہ تقریباً 2000 مل جاتا ہے کرایہ سمیت؟ جی، کرایہ سمیت ایک ماہ کا 2000 روپے خرچ ملتا ہے۔ 1000 تو کرایہ کا ایک طرف ہو گیا نا، بقیہ ماہانہ جو خرچ گھر سے مل رہا ہے وہ ہے 1000 روپے۔ میرے بہت سے ناظرین کے لیے یہ ہو سکتا ہے حیرت والی بات ہو کہ 1000 میں کیسے اپنے تمام تر معاملات کو مینج کیا جاتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں علم حاصل کرنے کا جذبہ دیا، ان کی توجہ مال کی طرف نہیں ہوتی، وہ اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کرتے ہیں، اپنا گول سیٹ کرنے کے بعد نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں، اپنا ہدف اچیو کرنے کے لیے آگے 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 اور آگے ہی بڑھنے کا ذہن ہوا کرتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ایسے افراد یقیناً باہمت لوگ ہیں جو حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے علم کی حسین وادیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمائے، اور ایسے طلباء کرام جو مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھ رہے ہیں، رب کریم ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے تاکہ یہ راہ علم کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے آئیں۔ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں صرف ایک عمران اتاری نہیں ہے، ان جیسے کئی عمران اور بھی ہیں کہ جو حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مسائل کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہیں بننے دیتے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ پروگرام میں ایک اور اسلامی بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے، قدم قدم پہ راحتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے، اور وہ خوش نصیب جنہیں ماہ رمضان میں مغفرت کے پروانے عطا کیے جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔